السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب سے امید ہے سارا بہن بھائی صحت کی جامع میں ہے۔ اللہ آپ سب خوش رکھے۔ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ ہماری اردو زیادہ اچھی نہیں ہے، یعنی اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ہے، تو ان کے لیے معذرت۔ اگر گرامر میں کوئی کمی زیادتیات ہے تو یہ سب ہمارے کی وجہ سے، تو ان کے لیے معذرت۔ آج ہمارا ٹاپک ہے الجامعۃ القاسمیہ اسکالرشپ کے بارے میں۔ یہ یونیورسٹی یہ جامعہ عربی مہارت شارجہ میں واقع ہے، اور یہ ہر سال بی ایس کے لیے اور ماسٹر کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرتا ہے۔ جو انٹرنیشنل ملک کا طلباء ہے ان کے لیے اعلان کرتا ہے اسکالرشپ پہ، اور یہ فل فنڈڈ اسکالرشپ ہے، یعنی اس میں سارا اخراجات یونیورسٹی کی طرف سے ہے، مثلاً ویزا، ٹکٹ، علاج، رہائش، سب کچھ کھانے پینے کے جو اشیاء ہے، میڈیکل ہے، سب کچھ یونیورسٹی پہ ہے، بشرط یہ کہ آپ ادھر یونیورسٹی میں آپ کو قبولی ملے اور آپ ادھر قبول ہو جائے، تو پھر سارا چیز یونیورسٹی اپنی طرف سے دیتی ہے۔ ابھی اس یونیورسٹی میں جو اسکالرشپ ہے، اس کا یعنی 8 جنوری سے لے کر 30 جون تک اس کے درمیان آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا آخری تاریخ اس کا ہے 30 جون۔ ابھی بھی اس میں تقریباً 5-6 مہینے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کون سی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے شرائط کون سی ہے، اور اس میں جو معلومات ہے وہ کون سی چاہیے، تو سارا معلومات انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اسکالرشپ فل فنڈڈ ہے۔ ابھی جو شروع ہے بیکلورس بی ایس کے لیے ہے، وہ جن اسٹوڈنٹ نے ایف اے سی یعنی 12ویں کلاس کو کمپلیٹ کیا، تو وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہو۔ دوسری بات، جو لوگ مدارس کا ہے یعنی مدرسے سے طلاب ہے، طالب العلم ہے، ان لوگوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے پاس وفاق سے جو خاصی کا سند ہے، شہادت الثانویہ جو کہا جاتا ہے، وہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ شہادت الثانویہ یا شہادت الثانویہ الخاصہ یہ ایف ای سی کے برابر ہے، ان کا معادل ہے، تو اس لیے وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی جو معلومات ہے انشاءاللہ سارا جو قوائف ہے، ڈاکومنٹس ہے، سارا انشاءاللہ میں ایپ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ معلومات ضروری ہے، آپ کے پاس یہ معلومات ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ماسٹر والی بنے، انشاءاللہ ماسٹر والی اپلائی جو مئی میں اکثر یا جون کی آخری 1 جون سے لے کر شروع ہوتا ہے، تو ابھی اپلائی جو ہے بیکلوریس کا ہے۔ بیکلوریس کا مطلب بی ایس، جو ہم اس کو بیچلر کہتے ہیں، اس کے لیے اپلائی ہے۔ تو بیچلر کے لیے ظاہری سی بات ہے آپ کے پاس ایف اے سی کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر ایف اے سی نہیں ہے آپ کے پاس، پھر ایسے ڈگری جو ایف اے سی کی معادلہ ہے، یعنی ایف اے سی کے برابر ہے، بعضی لوگ ڈپلوما وغیرہ کرتے ہیں، بعضی لوگ مدارس میں وفاق سے خاصی کا سند ہے، تو یہ بھی ایف اے سی کے برابر ہے، اس میں بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ یونیورسٹی اسلامک ڈپارٹمنٹ اس میں زیادہ ہے، اس میں اسلامک ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو قوائف ہے، جو شرائط ہے، جو ڈاکومنٹس ہے، جو چیز اس میں لکھتے ہیں، میں سارا انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ ہے جہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اسی سے شروع ہوتے ہیں، ادھر سارا معلومات ڈالنا ہے۔ یہ ان کا شرائط جو ہے، جو مین پیج ہے یعنی ہوم پیج ہے، ادھر آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں سارا معلومات مل سکتے ہیں، تو میں ادھر سے معلومات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں یہ ضروری ہے۔ اگر آپ خود اپلائی کر سکتے تو پھر بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اگر یا آپ ہمارے کے ذریعہ اپلائی کرنا چاہتے تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ اس میں یہ معلومات ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں تخصصات کون سی ہے، یعنی کون سی ڈپارٹ اس میں ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلا ہے اس میں جو تخصصات ہے، میں زیادہ زوم کروں تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چلے۔ سب سے ہے البکلورس فی تفسیر و علوم القرآن، یعنی بی ایس فی تفسیر و علوم القرآن۔ دوسرے ہے بکلورس الادب فی اللغۃ العربیہ و آدابها، یعنی جو آداب ہے، لغات ہے،
جیسے انگریزی میں وغیرہ میں، لیکن ادھر انگریزی نہیں ہے، ادھر عربک میں ہے. الباکلورس فی الادب فی الاعلام، یعنی سوشل میڈیا کے جو ابھی دور اس کا ہے، تو اس میں بھی آپ کو بی ایس کر سکتے ہیں. باکلورس فی الادب فی الاقتصاد، یعنی اکنامکس جو ڈپارٹمنٹ، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. الباکلورس فی اصول الدین، الباکلورس فی الفقہ و اصول اسلامک طلباء کے لیے. باکلورس الادب فی الحاضرتی و تاریخ الاسلامیہ، یعنی سویلائزیشن، جو ثقافت ہے ہر ملک کا اس کا، اور تاریخ الاسلامیہ، یہ میں بی ایس ہے، اس میں بی ایس ہے. اور بعد میں الباکلورس فی القراءت، جو لوگ حافظ قرآن ہے، قراءت عشرہ سبعہ جو ہے، اس میں آپ بالکل آپ بی ایس کر سکتے ہیں. تو اس میں اسکول والے کے لیے، یعنی عصری علوم کے لیے الادب فی الاقتصاد، اور ساتھ میں یہ الادب فی الاعلام، یعنی سوشل میڈیا وغیرہ. یہ دو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ آپ مطلب اسکول والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. باقی میں کر سکتے ہیں، اکثر مدارس والے کے لیے اوپر بھی ہے، اس میں دونوں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ ہے، اس میں ہر بندہ ایک 3 ڈپارٹمنٹ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک بار. ٹھیک ہے. بعد میں اپنا نام انگریزی میں اور عربی میں، پھر اپنے جنسیت، آپ کا ملک کون سے، پاسپورٹ کا نمبر، پاسپورٹ بنانے کا تاریخ، اور ساتھ میں ایکسپائر ڈیٹ کا، شناخت کارڈ کا نمبر. اگر آپ مقیم ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمارت میں ہے ابھی وہ، اور ابھی وہ چاہتے کہ میں اس میں اپلائی کر سکتا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ادھر اقامہ کا نمبر ڈالنا ہے، ادھر اوپر ہے اقامہ سے حاویہ کا نمبر، پھر رقم الاقامہ، رقم المعاہد اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ادھر ڈال سکتے ہیں. تاریخ المیلاد، پیدائش، آپ کا پیدائش جہاں ہو، جس ملک میں ہو اس کا نام، جو مدینہ میں ہو اس کا نام، پھر مذکر ہے مؤنث ہے، یعنی لڑکا ہے لڑکی ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، شادی اس نے کیا یا نہیں کیا، سب کچھ. اگر آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہے یا تو نہیں، یہ سارا معلومات ادھر سے ڈالنا ہے. ڈاکومنٹس میں یہ قوائب نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، ڈاکومنٹس نیچے بھی آتے ہیں، لیکن ادھر جو اوپر معلومات آپ سے لیے، پھر اس کے مطابق ڈاکومنٹس بھی چاہیے. تو ادھر سب سے پہلے ہے پاسپورٹ. کم از کم پاسپورٹ میں 2 سال ہے، یعنی ایکسپائر ڈیٹ میں 2 سال باقی ہے، تو اس لیے ادھر ڈالنا ہے. باقی اگر آپ کے پاس ہے 1 سال بھی کم ہے، 5 مہینے باقی، تو اب بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں اگر آپ کو قبولی مل جائے تو پھر وہ اپڈیٹ کرنا ہے. ساتھ میں ایک تصویر، وہ تصویر جو اس کا بیک گراؤنڈ سفید ہو اور 4:3 اس کا سائز ہو. ٹھیک ہے. بعد میں شہادت میلاد، جو اپنی نادرہ میں آپ بنوا سکتے ہیں، یا اپنی جو سیکرٹری کا دفتر ہے ادھر بھی یہ بنانا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ، بعض لوگ کے ساتھ پرم بھی ہے، CNNC ہے، شناخت کارڈ، لیکن وہ نہیں، یہ الگ ہی سرٹیفکیٹ ہے. برتھ سرٹیفکیٹ، شہادت المیلاد اس کو کہتے ہیں عربی میں. اگر آپ مقیم ہے اور یعنی ادھر آپ عرب امارات میں ہے اور ادھر سے آپ اپلائی کر سکتے، تو اگر آپ اپنے اقامہ ادھر ڈالے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ادھر کارڈ ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. پھر اپنی فیملی کے بارے میں معلومات ڈالنا ہے. تو سب سے پہلے ہے آپ کے جو فیملی کا ولی الامر ہے اس کا نام لکھنا ہے، پھر اس کا دین کا نام لکھا ہے، اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کون سی ہے، مطلب باپ ہے، بھائی ہے وغیرہ، اس کا مکان العمل، مکان و عمل ولی الامر، وہ کہاں کام کرتے ہیں، اس کا موبائل نمبر، پھر اس کا ای میل، ماں کا نام، ماں کا جنسیت کون سے ملک سے ہے، اور ماں کا دین، پھر ماں موبائل کا نمبر. اکثر لوگ ہم پٹھان ہیں، ماں کا نمبر ادھر نہیں ڈال سکتے یا نہیں ہے، تو ادھر آپ اپنا نمبر بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. البرید الالیکٹرونی للام، ادھر ماں کے جو موبائل کا ای میل ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے کسی اور ای میل ڈالے کوئی مسئلہ نہیں. اسم احد الاقارب، ایک رشتہ دار کا نام جو بھی ہے. اگر ہم کسی کے لیے اپلائی کر سکتے تو ہم اپنا نام ڈالتے ہیں، پھر ادھر سے یہ اس کے ساتھ رشتہ کون سے، تو میں اگر کسی اور کے لیے اپلائی کر سکتا تو میں اپنا نام ڈالتا، پھر رشتے کے نام جگہ صدیق، یہ میرا دوست ہے، یا آپ بھائی کا وغیرہ اور بندہ ہے اس کا نام آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ساتھ میں اس کا فون نمبر، پھر اس کا ای میل. پھر اگر آپ کے پاس عرب کا مطلب قریب ہے بھائی تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اپنے ایڈریس ڈالنا، معلومات الاتصال میں ملک کا نام، پھر
آپ کون سی ضلع کا ہے، پھر اپنا ڈاکخانے کا نام، پھر متار دولی یعنی کون سی ایئرپورٹ آپ کو قریب ہے، مثلا اسلام آباد، پشاور یا کسی اور ملتان، لاہور، جو بھی آپ کو قریب ہے. پھر اپنا ای میل، پھر ای میل دوبارہ ڈالنا ہے تاکہ کوئی غلطی اس میں نہ ہو. اگر ای میل میں غلطی ہے تو پھر آپ کا اپلائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات اہم ہے کہ اپلائی میں جو ای میل ہے وہ بالکل درست ہے. اگر آپ نے غلط ای میل ڈالنا ہے تو اس کا اپلائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر برید الیکٹرونیہ الاضافیہ، اگر آپ کے پاس اور ای میل ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو جاؤ. پھر 3 نمبر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں ایک گھر کا نمبر، اپنا نمبر، ذاتی نمبر، بس ایک نمبر پہ 3 بار ڈالنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کچھ لنک سوشل میڈیا کا چاہیے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹیلی گرام. یہ لنک اگر آپ کے پاس ہے تو ادھر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو لا یوجد لگ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ڈگری سے معلومات ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، سارا ادھر ڈگری کا نام، پرائیویٹ ہے، ریگولر ہے، کون سی اسکول سے، گورنمنٹ کا ہے یا غیر گورنمنٹ کے، جہاں سے حاصل کیا. پھر اس کا تاریخ بھی لکھنا ہے. ادھر پھر بھی ڈاکومنٹس ہے. تو ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے ہے الشہادۃ الثانویۃ الاصلیہ، یعنی اوریجنل ڈگری ادھر ڈالنا ہے 12ویں کلاس کا. مثلا میرے پاس اے پی سی کا سرٹیفکیٹ ہے تو جو اوریجنل ہے ادھر یہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں کشف الدرجات لصف العاشر، 10ویں کلاس کا ڈیم سی، 11ویں کلاس کا ڈیم سی اور 12ویں کلاس کا ڈیم سی. بعد میں اگر مدرسے کی طالب العلم ہے، اس کے پاس وفاق سے خاصی کا سند ہے، جو شہادت الثانوی اس کو کہتے ہیں، تو ادھر وہ ڈالنا ہے. اور اس میں اس سے پہلے جو امتحان ہے شہادت العامہ، اس کا کشف الدرجات ڈالنا ہے، اور ادھر خاصی کی کشف الدرجات ڈالنا ہے. اور ادھر 12ویں کلاس کی یعنی وفاق سے جو خاصی کی کشف الدرجات ہے وہ ڈالنا ہے. یعنی اسکول والے کے لیے 12ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ اور 10 اور 11ویں اور 12ویں کلاس کا ڈیم سی. اگر مدرسے کی طالب علم ہے وہ اپلائی سند خاصی سے کرنا چاہتے تو خاصی کے سند اور عامی کی کشف الدرجات اور خاصی کا کشف الدرجات ڈالنے، کیونکہ خاصہ اور عامہ میٹرک کے برابر ہے اور خاصہ 12ویں کلاس کی اے پی سی کے برابر ہے. پھر اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری وغیرہ ہے یعنی ایلیٹس وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ ادھر ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈگری ہے اسے آپ معلومات ڈالنا ہے تو پھر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر لغات سلیکٹ کرنا ہے، عربیات، انگلیزی، فرانسی، اخرى کے میں اردو، پشتو، اور ساتھ میں جو اور زبانی ہے ترکی وغیرہ وہ بھی آپ ادھر ڈال سکتے ہیں. پھر آخر میں پھر ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. تو آخر میں سب سے ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس شہادت حسن السیرت والسلوک. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کا عربی میں ترجمہ ہو. اگر یہ انگریزی میں ہو یا عربی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں سے یہ ڈالنا ہے. مثلا آپ کے پاس ہے شہادت حسن السیرت، یہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کو کہتے ہیں. یہ ہر مثلا جو بندہ، جو طالب علم میٹرک سے بعد اے پی سی کرتے، اے پی سی سے جب پارے ہوتے تو ادھر اسکول میں پرنسپل طرف سے یعنی اسکول کی طرف، ادارے طرف سے ملتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ ہے. اس میں اس کا کردار کا ذکر ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار سب کچھ اچھا ہے، وہ سرٹیفکیٹ ادھر ڈالنا ہے. پھر لیکن ایک بات اور، ادھر جو ڈاکومنٹس کے سامنے یہ اسٹار کے نشان ہے، یہ نشان کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ڈالنا لازمی ہے، اسے بغیر اپلائی نہیں ہو سکتے. بعد میں اگر آپ کے پاس مستشفیٰ کی جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے عام سے، اگر وہ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ ادھر ڈال سکتے، اپلائی کر سکتے. اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بعد میں ایک ہے نموذج رقم واحد و اثنین، ادھر 2 رقم ڈاکومنٹس ہے. تو اس کا اگر آپ کے پاس ہے، یہ مطلب یہ ہے یہ 2 نموذج شخصی ہے، یہ ادھر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ یہ سارا معلومات ہے اس میں ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اندر کون سی معلومات ہیں. بعد میں سوشل میڈیا سے ایک تصویر لینا ہے، یعنی جو اس کا پیج ہے انسٹاگرام کا ہے یا فیس بک کا ہے، ادھر ان لوگوں کا پیج ہے تو ادھر جا کے ایک اسکرین شاٹ لے کر ادھر اپلوڈ کریں، پھر اس پہ موافق ہو جائے اور ساتھ میں سبمٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ہے اس میں 2 ڈاکومنٹس
یہ اس سے ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کو سارا معلومات اپنی ترتیب سے لکھ کر دوبارہ ادھر اپلوڈ کرنا لازمی ہے. یونیورسٹی کی میں لازمی ہے. میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ہے، اس میں کون سی معلومات چاہیے. میں سب کچھ ادھر آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. وہ ہے یہ ادھر تاریخ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں پاسپورٹ سے پاسپورٹ کے مطابق نام، اپنا جنسیت، سبھی جنس، مکان و ولاد اور اس دین، مذہب اور رقم الپاسپورٹ کا نمبر، اور پاسپورٹ کب بنا، کہاں بنا، اس کا جگہ، اگر المؤہل العلمی اگر آپ کے پاس یعنی آپ کا تعلیم کون سے مثلا ثانوی، ادھر تصویر ڈالنا ہے. تو یہ اکثر جو ہم لوگوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم خود ہی یہ بناتے ہیں، پھر ادھر اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ورڈز میں یہ بنانا ہے. پہلی والا ایک نمبر تو یہ دو، پہلے والا دو نمبر تو، اور یہ ایک والی نمبر ہے. تو ادھر بھی ہم یہ بناتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں. ادھر تصویر لگانے، پھر نام، پھر اپنا دین، مکان الملت جہاں پیدا ہوئے، اپنا ملک کا نام، اپنا تعلیم اور تعلیم کا نام، یعنی یہ پرائیویٹ ہے گورنمنٹ کا ہے. پھر اپنے حالت، آپ شادی کیا یا نہیں کیا، مکان الميلاد یعنی شادی کیا تو اس کا نام، اور پھر وہ کہاں پیدا ہوا، اور اس کا جنسیت. اگر نہیں کی تو لا یوجد لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اب آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا ادھر نام لکھنا ہے. پھر اپنا ماں کا نام، اس کا پیدائش کا جگہ کہاں پیدا ہوا، یعنی کون سے ضلع میں، باپ کا، پھر ماں کا، پھر ماں کا پیدائش، پھر ماں کا تاریخ میلاد یعنی کہاں پیدا ہوا. اس طرح باپ کا بھی. بعد میں اگر آپ کے پاس بیانات اتصال میں ای میل ڈالنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹویٹر کے اکاؤنٹ ہے، اس کا لنک اگر نہیں تو لا یوجد لکھنا ہے. عمارت کی اگر آپ کے پاس عمارت کا نمبر ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الموقع الیکٹرونی لکھا ہے، نہیں تو لا یوجد لکھنا ہے. اس طرح فیس بک کا اکاؤنٹ بھی. پھر آپ کے پاس اگر کوئی عسکر میں وہ ڈیوٹی وغیرہ ہے تو اس کا نام لکھا، نہیں تو لا یوجد لکھنا ہے تو سارا معلومات ادھر ڈالیں. پھر وہ اشخاص جس میں آپ کی یعنی اس کے ساتھ رابطہ ممکن ہے، اور داخل دولی ہو تو ادھر اس کا نام اور اس کا جنسیت اور جہت العمل و حاتم. اگر نہیں تو لا یوجد لکھنے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر اثریت و زیادتی یعنی ادھر تھوڑا سا مختصر سی وی بنانا ہے، یعنی مختصر الفاظ میں لیکن جامع میں ادھر یہ سی وی لگانا بھی ہے. تو پھر طالب علم کا نام، اور پھر اس طرح یہ بناتے. یہ بھی ہم جب کسی کے لیے اپلائی کر سکتے تو ہم سارے یہ معلومات بناتے ہیں، پھر ادھر اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ تھا سارے معلومات. غرض یہ ہے، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود ہی کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی معلومات ایسے کہ اس ڈال میں مشکل ہے، اپلائی میں درمیان میں مشکلات ہے. اگر آپ ہم سے اپلائی کروانا چاہتے تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو معلومات ہے، جو استعماری، وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں. کوئی مسئلہ وغیرہ اس کا نہیں ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ ہماری اردو تھوڑی سی کمزور ہے. اگر کوئی عربی اردو کی گرامر میں کوئی غلطی وغیرہ آتی تو یہ سب ہماری کی وجہ سے، تو ان کے لیے معذرت انتہائی. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود ہی کر سکتے تو ٹھیک ہے. اگر آپ ہم سے کروانا ہے تو آپ بالکل ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ ہمارا مرکز الاحمد للترجمہ و ترجمہ کے نام سے پیج بھی ہے فیس بک کا، اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے، واٹس ایپ کا چینل بھی ہے، واٹس ایپ کا گروپ بھی ہے. اور اب بالکل ہمارے ساتھ اس نمبر پر 0302139330 واٹس ایپ بھی صرف آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی جو فون کا رابطہ ہے تو مشکل ہے، کیونکہ ہم پاکستان سے باہر ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ صرف واٹس ایپ میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہے بس معلومات. دوسری بات یہ ہے، آخری بات، اگر آپ کی عمر 20 سال سے کم ہے اور آپ کی ڈگری میں 3 سال نہیں گزرا تو آپ ادھر بالکل آپ کو چانسز زیادہ ہے بنسبت عام لوگوں سے. اگر آپ کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کی قسمت کی بات ہے. اور دوسری بات کہ آپ کی ڈگری کی جو گریڈ ہے کم از کم 65% تک ہو، یعنی بی گریڈ ہونا لازمی ہے. A1 A اور B تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا گریڈ B سے کم ہے، یعنی نمبر آپ کو بہت زیادہ کم ہے، تو پھر اپلائی کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. باقی اس کا اسکالرشپ تو ہے، میں نے پہلے میں نہیں بتایا آخر میں. اس کا جو منتھلی اسکالرشپ ہے وہ 1500 درہم ہے، یعنی ہر مہینے طالب العلم کو یہ 1500
درہم دیتے ہیں یعنی خرچ کے لیے، بغیر ٹکٹ ویزا علاج رہائش کا اور باقی مکان کا اور کھانے پینے کا علاج کا، یعنی رہائش کا ٹکٹ ویزا اقامت سب کچھ یونیورسٹی کی طرف سے ہے. اور طالب العلم کے لیے ہر یعنی ان کے جو شخصی ضروریات ہے اس کے لیے 1500 درہم وہ دیتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.